السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب اور آج کل ایک طرف ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کا بڑا چرچا ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹرز نے آج ان سے ملاقات بھی کی ہے اور اس وقت وہ ایک پنگ پونگ کے کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. کبھی وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ضمنی انتخابات کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کچھ حلقوں پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بھی حصہ لے رہے ہیں. اور آج 3 حلقوں سے ان کے کاغذات پہ اعتراضات ہوئے تھے اور اس کا بڑا کامیابی سے دفاع کیا ہمارے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں ملک الطاف جاوید صاحب، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان اعتراضات کا جواب دیا جو مخالفین نے اٹھائے تھے. اب ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اعتراضات کیا تھے اور پھر الطاف صاحب نے اس کا جواب کیا دیا. تو الطاف صاحب بتائیے کیا ہوا عدالت میں؟ جی امتیاز بھائی شکریہ. امتیاز بھائی بیسیکلی ہم لوگ آج NA 246 میں اسکروٹنی کے لیے پیش ہوئے تھے. اس میں پیپلز پارٹی نے آبجیکشن داخل کیے تھے اور ایک جو ہے وہاں پہ یہ کہہ لیں کہ جس کو ہم بہترین الفاظ میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ ایک گیسٹ اپیرنس تھی MKM کی طرف سے، جو انفیکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ جو ہے وہ لیتھل ہونے کی جو ہے وہاں پہ انہوں نے کوشش کی تھی. اب اعتراضات جو ہے وہ بیسیکلی سب لوگوں نے وہ ایک ہی 3 آبجیکشن جمع ہوئے تو تینوں میں اعتراضات کا ان کا جسٹ ایک ہی تھا جی. ایک یہ کہ القادری یونیورسٹی کا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا جی. دوسرا یہ تھا کہ جی فارن جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس میں جو فیصلہ آیا ہے تو اس فیصلے کے آنے کے بعد عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے. تیسرا جی جو ایک ان کے ساتھ شروع سے جو یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے آبجیکشن لیتی ہیں کہ جی سیتا ٹیرین کا جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ ٹیرین کو ایز اے وہ ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سارے آبجیکشن تھے مگر یہ جو 3 تھے یہ مین تھے. تو اب وہ وہاں پہ انہوں کی پلی یہ تھی کہ جی سیکشن 80 انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت جو ہے آپ کے جو یہ ہے جو ٹرسٹ جو ہے وہ کمپنی ہے. تو اس میں جو ہے ہم لوگوں نے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر ٹرسٹ جو ہے وہ ٹرسٹ ایکٹ 1882 کے تحت رجسٹر ہوا ہے تو دین جو ہے وہ کمپنی نہیں ہے. سیکنڈلی ایسٹ جو ہے وہ ڈیفائن ہوا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر ہی سیکشن 2 سب سیکشن 5 میں کہ ایسٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اون کر رہے ہو یا ہولڈ کر رہے ہو. اب جہاں سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے اور وہ اس کی اونرشپ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، دیٹ کین ناٹ بی ٹریٹڈ ایز این یور ایسٹ. اور جو ہے وہ ان کی بیٹی کے خان صاحب کی بیٹی کے حوالے سے جو ایشو ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. دیٹ از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکا ہے. بٹ پھر بھی جو ہے وہ چونکہ عمران خان صاحب پہ ذاتی اٹیکس کر کے جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بڑا ہم نے ویلڈ اٹیک کیا ہے تو اس لیے وہ اٹیک لیا جاتا ہے. تو تقریباً جی کوئی 4 گھنٹے کی جو سماعت ہوئی تھی جس میں جو ہے وہ خاص کر کے وہ MKM کے وکلاء صاحبان نے جو ہے وہ بہت ہی طویل تھکا دینے والے جو ہے وہ دلائل دیے تھے. بٹ بائی دی اینڈ آف ڈے RO صاحب نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جی آپ لوگوں کے پاس سبسٹینشیل کوئی چیز نہیں، سبسٹینشیل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی مس ڈیکلریشن آئے یا کنسیلمنٹ آئے، اینی تھنگ جو ہے وہ آئے. ہم لوگوں نے ساری چیزیں اپنے جو ہے وہ ریٹرنز کے اندر ڈسکلوز کی ہوئی ہیں، وہ ہم لوگوں نے دکھائی ساری. اور دوسری چیز تھی جو جس پہ زیادہ بحث ہوئی کہ ابھی کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کورٹ آف لا ہے. اچھا یہ اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہماری ساری ہائی کورٹس کا اور سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ایک یونینیمس جو ہے وہ یونینیمٹی آف اوپینین ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیٹ از ناٹ اے کورٹ. تو آپ کو کسی بندے کو 62(1)(f) کی جو ڈیکلریشن ہے اس کے لیے آپ کو کورٹ کی جو ہے وہ ڈیکلریشن چاہیے. تو کورٹ نے تو کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا، ریدر سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ ججمنٹ آج بھی فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے. تو وہ اس بنا پہ جو ہے وہ انہوں نے ان کے سارے جو ہے وہ آبجیکشن رد کیے گئے تھے اور ہمارے جو ہے وہ اپنا ہمارے آرگیومنٹس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا اور اپہیلڈ کیا گیا، ان کے خان صاحب کے کاغذات جو ہے وہ سیٹ. لیکن یہ بتائیں نا کہ جو اب اعتراضات جس نوعیت کے آئے، مثال کے طور پہ توشہ خانہ یا جو فارن فنڈنگ میں وہ جو ایک انوائس کا سلسلہ تھا جس پہ عمران خان صاحب نے دستخط کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ چونکہ الیکشن کمیشن، یہ تو الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ کا حصہ تھا، انہوں نے کہہ دیا
آپ کے دلائل انہوں نے مان لیے، تو کیا وہ جو تلوار ہے جو عمران خان کے سر پہ ابھی لٹک رہی ہے آرٹیکل 62(1)(f) اور 63 کی، کیا وہ ہٹ گئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مخالفین ابھی اور زور لگائیں گے، اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے یہ مسئلہ لے کے؟ دیکھیں جی، یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ تلواریں ہٹ گئی ہیں. توشہ خانہ پہ جو ہے وہ غالباً محسن شاہنواز رانجھا صاحب نے جو ہے وہ ریفرنس بھیجا وہ اسپیکر کو نااہلی کا. اگرچہ توشہ خانہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے انکم ٹیکس ڈیکلریشن میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. اور دوسری بات جو ہے ممنوعہ فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہو گیا ہے. اچھا، جو ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی تھی وہ سٹے ہو گئی ہیں، ان میں جو ہے وہ ویریس قسم کے انجنکٹیو آرڈرز پاس ہو گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کوشچن بھی فریم ہو گیا کہ کیا جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا، اس کے تحت وہ تو ایف آئی اے کے شیڈیول افینسز میں نہیں آتا، تو کیا ایف آئی اے جو ہے اس میں انکوائری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو اب یہ چیزیں چلی گئی ہیں ساری کی ساری عدالتوں میں. عدالتی پروسیس جو ہے وہ اس میں کچھ ٹائم بھی لگے گا، عدالتی طور پہ کچھ ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے اس دوران جو ہے وہ نئی اسمبلی آ جائے اور کوئی نئی جو ہے وہ لیجسلیشن ہو جائے. تو اس لیے اس وقت پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیم جو ہے وہ ایون ہے، کسی ایک سائڈ پہ جھکی ہوئی نہیں ہے. سیاستدانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا تلوار تو لٹک رہی ہے. تلوار لٹک رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تقدیر بھی جو ہے وہ ایسے ہی لٹکتی رہے گی جب تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس مختصر سی گفتگو کے لیے دیا، اور مبارک ہو کہ کم از کم پہلی ہرڈل جو ہے اس ملٹی ہرڈل ریس میں آپ نے پہلی ہرڈل یا پہلی جو رکاوٹ ہے وہ تو عبور کر لی ہے. اب میرا خیال ہے کہ جو پارٹی ابھی آپ کے اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلی جو رکاوٹیں آئیں گی اس میں بھی آپ کا سہارا لے گی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو آگے بھی کامیابی حاصل ہوں. بہت بہت شکریہ.